اور اس سے سوا رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ عزیزان گرامی، حیدر ٹی وی کی جانب سے عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے دروس ولایت کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ امامت محمدی اور ابراہیم ہے، اور اس موضوع کے ذیل میں آپ تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امامت ابراہیمی کی حقیقت سے اس امامت کے کچھ نہ کچھ حصے کو سمجھا جائے جس امامت محمدی کے وارث علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے۔ اور اس مطلب کو پہنچانے کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے، سورہ بقرہ، جو کہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس کی آیت کریمہ کے جس کا نشان 124 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جب ابراہیم کامیاب ہوئے تو ہم نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ ابراہیم نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کی کہ معبود اس عہدہ امامت کو میری ذریت میں قرار دے، تو ہم نے کہا ابراہیم عہدہ امامت ہرگز ظالم درک نہیں کر سکیں گے۔ لہذا جناب والا یہ آیت کریمہ کا ترجمہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو قرآن نازل فرمایا ہے، جو مقدس کتابوں میں آخری کتاب ہے، اس کو تمام انسانیت کے لیے ہدایت قرار دیا۔ جیسے کہ ابتدا میں فرمایا ہدی للمتقین، کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ لہذا جب یہ کتاب تا قیامت تک رہنے والی ہے، ہر زمانے کا احاطہ کرنے والی ہے، تو اس کو موجز نما کتاب قرار دیا، اس کو دائمی موضع قرار دیا گیا۔ اور اس کے اعجاز کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہر اینگل میں، اس کی ہر جانب میں، اس کے لفظوں کی ہیر پھیر میں حکمتیں پوشیدہ ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ حکمتوں کا درک کرنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ لہذا قرآن کے ہر گوشے میں حکمتیں بھری ہوئی ہیں، ان حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان حکمتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ جناب والا، اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی اپنے بچوں سے کہے کہ تم غدیر کو پہچانو، تم غدیر خم کے واقعے کو یاد کرو،
لہذا یہ ایک جملہ استعمال کیا گیا کہ تم غدیر کو پہچانو یا غدیر خم کے واقعے کو یاد کرو. اگر اسی کے مقابلے میں ایک دوسرا جملہ کہا جائے کہ تم غدیر کو یاد کرو. لہذا جناب یہ دو جملے اگر ان دونوں جملوں کو آمنے سامنے رکھ لیا جائے تو یہ دونوں جملے امپیریٹو ہیں, یہ دونوں جملے حکمیہ ہیں کہ تم غدیر کو پہچانو یا غدیر کو یاد کرو. لیکن جملوں کے تعدد سے معانی متعدد ہو جاتے ہیں, اور اگر استعمال کرنے والا حکیم ہو, بلکہ اگر قرآن میں استعمال ہو اور ایسا حکیم ہو جو خالق حکمت ہو, تو ہر طرف حکمتوں سے لبریز ہو جاتی ہے. لہذا اگر پہلے جملے پہ غور کیا جائے تو ایک باپ اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے کہ غدیر کے واقعے کو پڑھو, جبکہ دوسرے جملے میں کہ غدیر کو یاد کرو, اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو واقعہ تم پڑھ چکے ہو, جو واقعہ تم سمجھ چکے ہو, اس کو دوبارہ یاد کرو, اس کو دوبارہ تذکر میں لاؤ. لہذا دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے جملے میں بچے کا عدم علم ثابت ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے پہلے غدیر کے واقعے کو نہیں جانتا, اس کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ غدیر کو یاد کرو, غدیر کو پڑھو, غدیر میں کیا ہوا تھا اس کا علم حاصل کرو. جبکہ دوسرے جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے پاس علم تھا اس علم کو ریمائنڈ کرو اور اس علم کو اپنے ذہن میں دوبارہ لاؤ. لہذا پہلا جملہ عدم علم پر دلالت کرتا ہے جبکہ دوسرا جملہ علم پر دلالت کرتا ہے. جناب والا اگر یہ مطلب جو ہے آپ کی خدمتوں تک پہنچ چکا ہے تو اس مطلب کو تھوڑی دیر کے لیے محفوظ رکھیے گا, اور اس مطلب سے ہم ایک اہم مسئلے کی جانب منتقل ہوتے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے ہے. اللہ کے رسول کی نبوت کے حوالے سے ایک بڑا اختلاف کیا گیا کہ آپ کو عہدہ نبوت و رسالت کس عمر میں عطا ہوا. آپ کو عہدہ رسالت و نبوت 40 سال کی عمر میں عطا ہوا, یا جو ہے آپ کو نبی بنا کے اس دنیا میں بھیجا گیا. ہر انسان, ہر مسلمان رسول کو اپنے درک و فہم کے اعتبار سے سمجھتا رہا. جن کو آپ کی نبوت 40 سال کی عمر میں سمجھ میں آئی انہوں نے اس عقیدے کو اپنایا, لیکن اہل تشیع کا مسلم عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا رسول جب پیدا ہوا تو نبی بن کے پیدا ہوا. لیکن چونکہ مسلمانوں میں اختلاف ہے, دو نظریے ہیں, ایک نظریہ یہ ہے, ایک نظریہ یہ ہے, لہذا اس کے صحیح تر نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہم قرآن کی جانب جاتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کائنات کے رسول کو عہدہ نبوت و رسالت 40 سال کی عمر میں عطا ہوا ہے یا نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. تو جو آیت کریمہ سرنامہ کلام میں پڑھی گئی جو امامت ابراہیمی کے بارے میں ہے, اس کی ابتدا کس طریقے سے ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم ابراہیم کا امتحان لے رہے تھے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ اذ کو استعمال کر کے معنی تذکر کا استعمال کیا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب یاد کرو, یہ نہیں کہا اے میرے حبیب جان لو. اللہ نے معنی تذکر کا استعمال کر کے بتلا دیا کہ تم گرچہ کے 40 سال میں عہدہ نبوت کے ملنے کا عقیدہ رکھو, مگر میرا حبیب وہ ہے کہ جب ابراہیم کا امتحان لیا جا رہا تھا محمد مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھے. لہذا عزیزان گرامی قرآن کی اس آیت کریمہ سے اس جانب اشارہ ملتا ہے, اور اہل علم علمی تفنن اور علمی استدلال سے اس بات پر دلیل قائم کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ اذ دلالت کرتا ہے کہ محمد مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھے کہ جب جناب ابراہیم کا امتحان لیا جا رہا تھا. صرف ولادت کی بات نہیں ہے بلکہ ولادت سے پہلے بھی گرچہ کہ ایک تفصیلی باب ہے کہ اس وقت
کائنات کے رسول کی نبوت اور رسالت کا کیا معنی ہے وہ روز الست کی روایتوں میں ذکر ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے جب کائنات کے رسول سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ کہ آپ کو عہدہ نبوت کب عطا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ کو کب رسول بنایا گیا ہے، تو کائنات کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ کیا کائنات کے رسول نے یہ فرمایا کہ 40 سال کی عمر میں مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے؟ کیا کائنات کے رسول نے یہ فرمایا کہ مجھے پیدائش کے وقت ہی نبی بنا دیا گیا تھا؟ نہیں جناب، نہ کائنات کے رسول نے 40 سال کی عمر کی جانب اشارہ کیا اور نہ ہی کائنات کے رسول نے وقت ولادت کی جانب اشارہ کیا، بلکہ کائنات کے رسول نے کس طریقے سے فرمایا، کنتو نبیا وآدم بین الماء والتین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیانی مراحل میں موجود تھے، جب آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی۔ کائنات کا رسول کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جب نوح کو شریعت دی جا رہی تھی، کائنات کے رسول کے قول کا لازمہ ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جب ابراہیم کو آگے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، کائنات کا رسول فرماتا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جب عیسیٰ کو روح اللہ قرار دیا جا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ کائنات کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے، قرآن کی آیت کا استدلال ہے۔ یہاں پر ایک لطیف مطلب کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں۔ لہذا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کائنات کے رسول کی نبوت اور رسالت اس دنیا سے پہلے سے ہے، جس طریقے سے متعدد روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ جناب ذرا بتائیے گا کہ جب نبی اس طریقے کا ہو، چونکہ ہم جو ہے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا وہ امامت محمدی کا مسئلہ تھا، جو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا وہ خلافت محمد مصطفیٰ کا تھا۔ لہذا جناب یہاں پر رک کے آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی ایسا ہو کہ آدم کی خلقت نہ ہو اور اس کو عہدہ نبوت دے دی جائے، جب نبی ایسا ہو تو مجھے ایمانداری سے بتائیے گا جانشین محمد مصطفیٰ کیسا ہونا چاہیے؟ جب نبی ایسا ہو جو اعلان کر رہا ہو تو جانشین محمد مصطفیٰ اس علی کی طرح ہو کہ اگر وہاں نبی کا اعلان ہوا تو یہاں علی ندا دیتے ہوئے نظر آئے، کنتو وصیا وآدم بین الماء والتین، کہ اگر نبی اس وقت نبی تھے تو میں علی اس وقت وصی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیانی مراحل میں موجود تھے۔ لہذا جناب والا یہاں سے جو ہے نا ایک مطلب جو ہے، ایک اشارہ مختصراً جو ہے آپ کی خدمت اقدس میں پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ علی کس کی امامت کے وارث کو کہتے ہیں، کہ علی جس کی امامت کے وارث کو کہتے ہیں اس امامت کا نام ہے امامت محمدی۔ لہذا علی امامت محمدی کے وارث کو کہتے ہیں، علی وارث امامت محمدی ہیں۔ جناب یہ امامت جو ہے نا ایک عظیم مرتبہ ہے، سابقہ نشست میں میں نے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا تھا، چونکہ یہ وہ ہیں جو آئینہ رسول ہے، جو عکس رسول ہے۔ اگر امامت محمد کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، تو وارث محمد مصطفیٰ امامت محمد مصطفیٰ کا وارث ہے، لہذا اس میں رسول کی جھلک کا نظر آنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک قاعدہ مسلم ہے جس کو آپ کی خدمت میں جو ہے نا مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ عجیب مثال ہے یہ جو آئینے کی مثال ہے نا، کہ یہ آئینہ رسول خدا ہیں۔ جناب یہ آئینے کی مثال اتنی لطیف مثال ہے کہ علم عرفان میں اس مثال کا تذکرہ ہے، علم فلسفے میں اس مثال کا تذکرہ ہے، آپ کے بڑے بڑے علوم میں اس مثال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس مثال کو آسان طور پہ آپ کی خدمت اقدس میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جناب یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آئینہ خلق کیا ہے، اس آئینے کے مختلف کمالات ہیں۔ اس آئینے میں اللہ نے مختلف خوبیاں رکھی ہیں، ان میں سے 2 خوبیاں آپ کی خدمت میں پہنچاتا ہوں۔
اس میں ایک خوبی کیا ہے کہ اگر آئینے کو سامنے رکھ دیا جائے اور ہم آئینے کے سامنے بیٹھ جائیں تو آئینہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی عکاسی کرتا ہے. اگر ہمارے اندر کوئی عیب ہے تو اس عیب کی خبر دے دیا کرتا ہے. اگر ہمارے اندر کوئی حسن و خوبی ہے تو آئینہ سامنے والے بیٹھے ہوئے شخص کی حسن و خوبی بتلا دیا کرتا ہے. لہذا اس میں ایک خصوصیت کیا ہے کہ سامنے موجود شخص کی عکاسی کرتا ہے, اس کی خبر دیتا ہے. جس بھی حالت میں وہ شخص ہے اس حالت کا بتا دیتا ہے. ایک خوبی یہ ہے. اس کی دوسری خوبی کیا ہے کہ آئینے کے اندر جو صورت ہوتی ہے وہ فرا ہوتی ہے. آئینے کے سامنے جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے. جناب اصل اور فرا میں فرق کیا ہے کہ اگر جو سامنے کھڑا شخص ہے اگر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ جائے تو مجھے ایمانداری سے سوچ کے بتائیے گا کہ جو آئینے کے اندر صورت ہے کیا اس کی مجال ہے کہ وہ آئینے کے اندر موجود رہے؟ نہیں جناب, موجود نہیں رہ سکتی. اگر آئینے کے سامنے کھڑا شخص ہٹ جائے تو صورت کو ہٹنا پڑتا ہے. اگر وہ شخص دوبارہ آئینے کے سامنے آ جائے تو صورت کو اس کی طبعیت میں دوبارہ آئینے کے سامنے آنا پڑے گا. لہذا یہ صورت تابع ہے سامنے کھڑے ہوئے شخص کے. جناب اگر یہ دو مثالیں سمجھ میں آ گئی نا تو یہاں سے جو ہے ہم اپنے ممثل پہ چلتے ہیں, ہم اپنے مقصد پہ چلتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ آل محمد آئینہ محمد مصطفیٰ ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ کی شجاعت دیکھنی ہو تو علی کی ذوالفقار کے تیور کو دیکھو. اگر محمد مصطفیٰ کی طہارت دیکھنی ہو تو فاطمہ زہرا کی چادر کی طہارت دیکھو. اگر کائنات کے رسول کی صلح دیکھنی ہو تو حسن مجتبیٰ کی صلح دیکھیے. اگر کائنات کے رسول کا صبر دیکھنا ہو حسین کربلا کا صبر دیکھیے. اگر کائنات کے رسول کی عبادت دیکھنی ہو تو نبیوں کی صف میں سید سجاد کا لقب زین العابدین دیکھیے. چونکہ کائنات کا رسول اصل ہے, یہ فرع ہیں. اسی بنیاد پر حدیث کا ٹکڑا جو ہمارا نعرہ بن گیا کہ ان میں کا اول بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے. جناب یہ جو ٹکڑا ہے نا, یہ ٹکڑا صرف ہمارا نعرہ نہیں ہے, یہ متن صرف ہمارا نعرہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جس میں جب معصوم سے سوال کیا گیا تو معصوم نے فرمایا ہم اپنے رب کے عرش کے گرد اس طریقے سے تھے کہ ہم میں کا اول بھی محمد نظر آتا تھا, اوسط بھی محمد نظر آتا تھا, آخر بھی محمد نظر آتا تھا. لہذا جناب یہ اس محمد مصطفیٰ کی امامت کا مسئلہ ہے. آئیے جناب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پچھلی نشست میں سابقہ نشست میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم دنیا میں, اس سرزمین دنیا میں جو مراتب تقسیم کیے ہیں, جو اپنے پسندیدہ بندوں کو مراتب عطا کیے ہیں, اگر ان مراتب کو بڑے مراتب میں سمیٹ دیا جائے تو وہ 5 مرتبے بنتے ہیں. اس میں سے ایک عہدہ بندگی ہے, ایک مرتبہ عبدیت ہے, ایک مرتبہ نبوت ہے, ایک مرتبہ رسالت ہے, ایک مرتبہ خلعت ہے اور ایک مرتبہ امامت ہے. لہذا جناب یہ 5 مرتبے ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں تقسیم کیے ہیں. اپنے برگزیدہ بندوں کو ان مرتبوں کی طرف اکسایا گیا ہے. جو ہم عام انسان ہیں ان کا کمال, ان کی معراج کیا قرار دی گئی ہے؟ ان کی معراج جو ہے بندگی قرار دی گئی ہے. آپ کی خدمت میں پہلے بھی یہ آیت کریمہ پڑھی تھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لہذا جو ہمارا کمال قرار دیا گیا وہ مرتبہ عبدیت ہے. لیکن جو اس مرتبہ عبدیت کی معراج پر پہنچ کر اس معراج سے آگے بڑھے ان میں سے 1,24,000 کو عہدہ نبوت سے سرفراز کر دیا گیا, ان کو نبی بنا دیا گیا, ان کو ردائے نبوت اڑا دی گئی. اور جو نبوت کی معراج سے آگے تجاوز کر کے آگے بڑھے ان کو ردائے رسالت اڑائی گئی. اور ردائے رسالت کے بعد ردائے خلعت ہے. اور جو 313 رسولوں سے آگے بڑھے
آیا ان کو عہدہ امامت سے سرفراز کیا گیا جو 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، 313 رسول ہیں، جن کو عہدہ امامت دیا گیا، جن کو آپ اولو العزم پیغمبر کے نام سے جانتے ہیں، وہ 5 ہیں۔ جناب نوح ہیں، جناب ابراہیم ہیں، جناب موسیٰ ہیں، جناب عیسیٰ ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدہ امامت سے سرفراز کیا۔ جناب اگر یہ 5 مراتب دیکھے جائیں نا، جس آیت کریمہ کو، جس امامت میں ہم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابراہیم کو ان 5 مراتب سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو مقام عبدیت بھی عطا فرمایا، جناب ابراہیم کو مقام نبوت بھی عطا کیا گیا، جناب ابراہیم کو ردائے رسالت بھی اڑائی گئی، جناب ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بھی قرار دیا، اور جناب ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بھی بنایا ہے۔ جیسا کہ سرنامہ کلام میں پڑھی گئی آیت کریمہ میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو یہ تمام عہدے عطا فرمائے، اور سب سے آخر میں بہت توجہ رکھیے گا، یہاں ایک لطیف مطلب کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو سب سے آخر میں عہدہ امامت عطا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے عہدہ امامت جناب ابراہیم کو ابتدا میں عطا نہیں ہوا، بلکہ جناب ابراہیم کا امتحان لیا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو خدا نے فرمایا ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ لہذا ابراہیم کو عہدہ امامت عطا کیے جانے سے پہلے جناب ابراہیم کا خلیل اللہ کا امتحان لیا گیا۔ حضور والا یہ امتحان کیا تھا؟ جائیے تفسیر برہان میں جائیے، ان امتحانات کی مفصل تفصیل بیان ہوئی ہے کہ یہ کون کون سے امتحانات تھے جو جناب ابراہیم کے لیے گئے ہیں۔ ان تمام تر امتحانات میں سے ایک امتحان کیا تھا کہ جناب اسماعیل کا ذبیحہ، جناب اسماعیل کو ذبح کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کا اس بیٹے کے ذریعے سے امتحان لیا جس بیٹے کی تمنا جناب ابراہیم کر رہے تھے، اس بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضور والا اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کا احاطہ کریں، تو آپ کو پتا ہے کہ جناب اسماعیل جناب ابراہیم کے گھر کب پیدا ہوئے، جناب اسماعیل کی ولادت کب ہوئی ہے۔ اگر تاریخ کا احاطہ کر کے اس کا نتیجہ نکالا جائے تو یہ نتیجہ غلط نہیں ہوگا کہ جناب ابراہیم کے ہاں جناب اسماعیل 100 سال کی عمر کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ جب جناب ابراہیم 100 سال کی عمر سے تجاوز کر چکے، تب جا کے جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے۔ جناب پوری کیلکولیشن ہے۔ لہذا جب جناب ابراہیم کے ہاں اسماعیل 100 سال کی عمر کے بعد پیدا ہوئے اور اسماعیل ان امتحانات میں سے ایک تھے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ جناب ابراہیم کو عہدہ امامت 100 سال کی عمر کے بعد عطا ہوا ہے۔ لہذا جناب ابراہیم 100 سال سے پہلے مقام بندگی کی معراج پہ ضرور تھے، لیکن امام نہیں تھے۔ جناب ابراہیم نبی ضرور تھے لیکن امام نہیں تھے۔ جناب ابراہیم رسول ضرور تھے، امام نہیں تھے۔ جناب ابراہیم خلیل ضرور تھے لیکن امام نہیں تھے۔ امامت عطا ہوئی ہے 100 سال کی عمر کے بعد، لیکن پتا ہے میرا علی جب پیدا ہوا تو امام بن کے پیدا ہوا۔ محمدی کے وارث علی ابن ابی طالب کی امامت اور امامت ابراہیمی میں جو 100 سال کی عمر کے بعد امام بنے اسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ جو امام بن کے پیدا ہو اسے وارث امامت محمدی کہتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔
ماتم صدا رہے اور اس سے سوا